الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، معزز حاضرین، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں جملہ باشندگان نبٹولیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں۔ شکریہ تو اس لیے کہ آپ لوگوں نے کافی لمبا اپنے بیچ میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مبارکبادی اس لیے کہ ایسی شب میں آپ حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے کہ جس شب میں اکثر جگہوں پر بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، آپ لوگوں نے دین کی نسبت سے اللہ اور رسول اور آل رسول کی محبت میں اس پروگرام کو منعقد کیا۔ میں اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی آپ جملہ باشندگان نبٹولیہ، ذمہ داران نبٹولیہ، نوجوانان نبٹولیہ، بالخصوص منتظمین پروگرام، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم اور آپ نے بہت ہی طویل اور تفصیلی گفتگو سن لی ہے۔ مناسب میں یہ سمجھتا کہ جو بھی بیان ہم اور آپ نے سنا ہے اس کا لب لباب کیا ہے، نچوڑ خلاصہ کیا ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اسے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ بات میں شروع کرتا ہوں چند اشعار سے، تو جو اس سے قبل آپ نے بیانات سنے وہ سب اس اشعار کے اندر شاعر نے بیان کر دیے ہیں۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے
پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ قتل حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابن زیاد کا نہ وہ ستم رہا، یزید کی نہ وہ جفا رہی، زیاد کا وہ ستم رہا، یزید کی نہ وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ستم شعار تو مٹ گئے دنیا سے، لیکن ستم شعار تو مٹ گئے دنیا سے، لیکن جبین دہر پہ یاد حسین باقی ہے۔ اب آپ لوگوں نے ان اشعار کو سن کر کے جو بھی بیانات سنے ہیں وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اصل جو مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ یہ ہمارا اور آپ کا، تمام مسلمانوں کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا نام ہم اور آپ بھی محرم کہتے ہیں۔ یہ محرم، اس کا ترجمہ ہی ہے محترم کے، معزز کے، مکرم کے۔ اس کے بعد ہم لوگ حرام بھی لگاتے ہیں، محرم الحرام، یعنی یہ احترام والا مہینہ ہے۔ کیسے یہ احترام والا مہینہ ہے؟ اب لے چلتا ہوں آپ لوگوں کے ذہنوں کو قرآن پاک کی طرف، جو میں نے دوران خطبہ حضرات کے سامنے آیت کریمہ مکمل نہیں رکھی ہے، ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 مہینے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 12 مہینے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انسانوں نے گھڑ لیے ہوں اور 12 مہینے متعین کر لیے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 12 مہینے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ 12 شہرن، 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اسی وقت سے اس کا نفاذ ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی وقت سے 12 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، 4 مہینے تقدس والے ہیں۔ اب 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ تو قرآن کی دوسری آیات میں 4 مہینوں کی تعین نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کی جو سب سے جامع ترین تفسیر ہوتی ہے وہ حدیث پاک ہوتی ہے۔
حدیث پاک کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے بارے میں بتلا دیا کہ وہ 4 مہینے کون کون ہیں۔ ایک تو لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے پیدر پہ مسلسل لگاتار، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اسی وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وجود بخشا ہے، اسی وقت سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں بھی محرم الحرام کی زیادہ ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اب چلیے حدیث پاک کی طرف۔ دوران خطبہ میں نے 2 حدیثیں رکھی ہے۔ ایک حدیث میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ حضور نے اس مہینے کی نسبت خاص طور سے اللہ کی طرف کی، کہا شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو اس حدیث میں معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص ایام محرم میں سے، یعنی محرم کے 29 دن یا 30 دن جو ہیں ان میں سے کسی بھی ایک یوم کا، ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں ایک روزہ رکھیے گا تو اتنا پاور رکھتا ہے کہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر، یعنی پورے مہینوں کے برابر جو ہے اجر و ثواب ایک روزہ کا ملتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائی اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، اسی محرم الحرام کا جو 10واں دن ہوتا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، 10ویں محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس عاشورہ کی یہ بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ عاشورہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ، عاشورہ 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے 10ویں محرم کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یاد رکھیے گا، ذہن سے اس بات کو نکال دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت حسین کا جو واقعہ پیش آیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 60 سال کے بعد، کتنے؟ 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا خود روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب 10ویں محرم کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، ان کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ میں جو یہودی تھے آباد، وہ یہودی
10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ 10ویں محرم کو روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو بتلایا کہ 10ویں محرم کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں بطور شکرانہ کے۔ تو کیا مطلب؟ کہا کہ اسی 10ویں محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم بطور شکرانہ کے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک روایت تو اس سے بھی پہلے کی ملتی ہے کہ قریش جو ہے 10ویں محرم کا روزہ زمانہ جاہلیت میں بھی رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 10ویں محرم کی فضیلت جو ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر واقعہ کربلا یا شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو پیش آیا تو کہہ لیجئے کہ یہ ان کے لیے مزید فضیلت کی بات ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھ جائیے گا۔ اگر کسی کا انتقال جمعہ کے دن ہوتا ہے تو ہم لوگ آپس میں بھی کہتے ہیں کہ مرحوم یا مرحومہ بہت اچھا دن پائے، یعنی سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اب اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور پھر جمعہ بھی ہو تو مزید رمضان کا بھی مہینہ، روزے کی بھی حالت اور جمعہ کا، یعنی مزید فضیلت۔ تو ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 10ویں محرم کو شہادت ہوئی ہے یہ ان کے لیے مزید فضیلت کی بات ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے، عام طور پر ہمارے علماء بھی رو میں بول دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان کے بعد کنارے لگی ہے وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا اور آگ گلے گلزار ہو گئی تھی وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور قیامت بھی جو برپا ہوگی، قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ اس طرح کی بات یاد رکھیے گا۔ اس وقت پورے عالم اسلام کے سب سے محقق اگر کوئی مفتی ہیں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث، صحیح روایت ایسی نہیں ملتی ہے۔ البتہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے فرعون سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چلے ہیں تو دریا آ گیا۔ اب دریا کو پار کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ پیچھے تو میرا دشمن ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور سامنے دریا ہے، اسے کیسے پار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی عصا، اپنی لٹ کو اس پانی کے اوپر مارو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو جب پانی کے اوپر مارا ہے تو 12 راستے بن گئے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ 12 راستے بن گئے، خشک راستے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ان 12 راستوں کے ذریعے اب وہ دریا کو پار کر گئے ہیں۔ اب جب فرعون اور اس کا لشکر آیا، دیکھا
کہ پانی تو ہے لیکن یہاں 12 راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے اندر چلا گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی مل جا، چنانچہ پانی مل گیا۔ جب بیچوں بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر گیا ہے تو پانی مل گیا، سارے لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ آج بھی فرعون کی جو باڈی ہے، فرعون کی جو لاش ہے، وہ مصر کی راجدھانی قاہرہ، وہاں کا جو میوزیم ہے اس کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ فرعون سے ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ تو بطور شکرانہ کہ وہ لوگ یہودی جو ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے۔ اگر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل، کہ مجھے اللہ کی ذات پر قوی امید ہے کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس 10ویں محرم کے روزے کو بنا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 10ویں محرم کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پورے 1 سال کے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، چنانچہ صحابہ نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال نہیں ہوا ہے، وصال سے پہلے جو محرم الحرام کا مہینہ آیا اور 10ویں محرم جب آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور ایک خواہش کا اظہار کیا۔ وہ یہ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری خواہش ہے کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لیا جائے، ایک اور روزے کا اضافہ کر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10ویں محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے تھوڑی مشابہت ہو رہی ہے۔ یہاں دیکھیے، غور کیجئے گا، طاعت کے اندر، عبادت کے اندر، بندگی کے اندر تھوڑی سی مشابہت ہو رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے تھوڑی مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کو میں ملا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، ابھی اس پر عمل نہیں کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کا اضافہ کیا ہے، اور 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 11ویں محرم کے روزے کا اضافہ کیا ہے۔ اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لے، اور اگر 9 کا نہیں رکھا ہے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں گے کہ اگر کوئی شخص صرف 10ویں محرم کا ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ 10ویں محرم کا ہی روزہ رکھے گا تو حضور نے جو فضیلت بیان کی ہے، جو اجر و ثواب ملا ہے، اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ ضرور بھی ضرور ملے گا۔ لیکن اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے، اس لیے علماء محققین نے کہا ہے کہ ایک اور روزے کا اضافہ کر لیا جائے۔ اب اگر کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ روزہ سنت ہے، مستحب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے جو رمضان المبارک کا روزہ امت محمد
یہودیہ کے اوپر فرض ہے، روایت سے حدیث سے ثابت ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اختیار ہے، جو چاہے 10ویں محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اب اگر رکھتے ہیں تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا وہ روزہ۔ کیوں نہ اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 10ویں محرم کا کوئی کام ہے تو وہ ایک کام ہے، وہ کام ہے روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا جو ہمارے کان سن رہے ہیں، سب کے سب قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہے۔ یاد رکھیے جب طاعت کے اندر، بندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تھوڑی مشابہت جو ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایک روزے کا اور اضافہ کر لیا جائے، تو ہم کیسے غیروں کے طریقے کو اپنائیں، کفار و مشرکین کے طریقے کو اپنائیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا خالق المشرکین، کہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں تم ان کی خلاف ورزی کرو، ان کے لباس و پوشاک کے اندر، چال ڈھال کے اندر، گفتار کے اندر، کردار کے اندر، کھانے پینے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، ہر چیز میں ہمیں ان کے خلاف کرنا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو اب ہمارا آپ کو سر جوڑ کے غور کرنا ہے کہ ہم نے جو غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے اور غیروں کی پیتل کو بھی ہم سونا ٹھہرا رہے ہیں، اور جو اپنا سونا ہے جسے دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں۔ آج آپ سن رہے ہوں گے ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کا ذہن نہیں جا سکتا تھا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قریب سے سمجھا ہے، اسلام کو قریب سے دیکھا ہے، ہماری اور آپ کی حالت کو دیکھ کر کے نہیں، اسلام کو پڑھا۔ جس نے بھی اس نیت سے بھی پڑھا کہ اس کے اندر ہم کچھ تنقید کریں گے، اس میں سے تنقید کریں گے، جو کمیاں ہیں اسے نکالیں گے، لیکن اسلام کو جب پڑھا ہے تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، ان ملکوں کے اندر جو یہ خرافات ہو رہی ہیں، یہ بدعات ہو رہی ہے، یہ غیروں کے دیکھا دیکھی۔ شیعہ جس کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو، متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اس کا مسلک ہے، شیعہ کا مسلک ہے، وہ اپنے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کا یہ مسلک نہیں ہے جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ اتنی بات یاد رکھیں، جو اسلام کی شان ہے، جو اسلام کی قوت ہے، اس کو بحال رکھیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ کھیلیے، لیکن جو اسلام نے کھیلنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس اعتبار سے ہمیں کھیلنا ہے، اپنی قوت کا، اپنی شان کا بھی، غیروں کے یہاں ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم غیروں کو تکلیف پہنچائیں، برادران وطن کو ہم تکلیف پہنچائیں۔ اپنی شان کو بحال رکھنے کے لیے، اپنی قوت کو بحال رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو بھی آج کے دور میں جو آلات چاہیے وہ آلات ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دور جو چل رہا ہے اس دور کو بھی ہم
ہمیں سمجھنا ہوگا، پھر پچھلے ہی دور کی طرف ہم چلے جائیں گے تو کام اس سے نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ اپنے ذہنوں کو کشادہ کیجئے اور سوچئے کہ اسلام کی قوت کیا ہے، اسلام کی آن بان اور شان کیا ہے۔ دیکھیے سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسب حسین، سر تو دے دیا ہے لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ حقہ کے بنا لا الہ حسب حسین، اس لیے کہ حق ہے کہ لا الہ کی بنیاد تھے، لا الہ کی عمارت تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی شہادت اور اپنے پورے خاندان کی شہادت جو پیش کی ہے، جانوں کا نذرانہ جو پیش کیا، آخر کیوں پیش کیا ہے؟ ابھی جو بیان ہوا تھا اس میں کچھ باتیں آ چکی ہے، یعنی حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ ایسا کوئی یہ نہیں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بیعت نہیں ہو رہے تھے، یعنی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دے رہے تھے، یزید کو حاکم اس لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ انہیں حکومت چاہیے تھی، انہیں سلطنت چاہیے تھی، انہیں اقتدار چاہیے تھا، بلکہ اسلامی جو تعلیمات ہے، اسلامی جو حدود ہے، اسلامی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، جو اسلام کے نام پر سلطنت چلنی چاہیے تھی، حکومت چلنی چاہیے تھی، اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہو رہی تھی۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھی اور اپنے پورے خاندان کی شہادت پیش کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا آپ کو اگر ایسا موقع آئے کہ اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے، اشاعت کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، تو ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر جگہ اللہ ناظر ہے، یعنی ہماری نقل و حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے دوران خطبہ رکھا ہے، غور کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ مہینہ آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا تو لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کریں گے، چنانچہ اللہ نے پہلے ہی بریک لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ تو سیدھا سادھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ سزا کسے بھگتنی پڑے گی؟ جان کو ہی، جسم کو ہی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جو ہے محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس کی عظمت کا اور اس کے تقدس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10ویں محرم تک ہی کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ آپ اس محرم الحرام کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کا اگر روزہ رکھیے گا تو دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور کوشش کیجئے کہ کل جو 10ویں محرم ہے آپ 10ویں محرم کا روزہ رکھیے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ذہن میں آ رہی ہے
جو روایت تو سندن ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے اس میں بشارت رکھی ہے، خوشخبری رکھی ہے، اس لیے میں وہ روایت بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر، بیوی بال بچوں کے اوپر، نوکر جو نوکرانی ہے جو ان کے ماتحت ہے، جو والدین ہیں ان کے اوپر کھانے میں اگر وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حضور کی حدیث ہے جس کا ترجمہ رکھا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 10ویں محرم کو عمدہ سے عمدہ کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، خود بھی کھائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیے۔ پھر ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اچھا آپ نے تو کہا 10ویں محرم کو روزہ رکھیے اور حدیث بھی بیان کر دی، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ حدیث بھی رکھ رہے ہیں کہ 10ویں محرم کو عمدہ سے عمدہ کھائیے، تو پھر کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو سحری میں عمدہ سے عمدہ کھائیے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، جن کے اوپر روزہ نہیں ہے، یا جو بڑے بوڑھے ہیں، آپ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانے کا اہتمام کیجیے، انتظام کیجیے۔ سحری میں بھی آپ عمدہ سے عمدہ کھائیے، افطار میں بھی عمدہ سے عمدہ کھائیے۔ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا آپ کے لیے خوشخبری سنا دی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے میں فراخی کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضور نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو جو خلاصہ تھا آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ کے جو جائز مقاصد ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ماشاءاللہ بہت غور سے جہاں بھی ہیں وہ سنی ہوں گی، مجھے یقین ہے۔ تو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث محرم الحرام کے تعلق سے تھا وہ رکھا ہے، اس کے اوپر اللہ مجھے بھی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم کی حرمت کی توفیق عطا فرمائے، بطور خاص 10ویں محرم اس کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق پوری زندگی ہم اور آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔